کہ ظہور دجال ہو سی، دجال ظاہر تھی سی، اور وہ دجال اتنا قوی ہے کل، بہت بڑے وجود والا انسانی صورت ہو سی کہ اندے ہک کندھے تو بے کندھے دے درمیان، یعنی ہک موڈھے تو بے موڈھے دے درمیان 18 ہاتھ دا فاصلہ ہو سی۔ کتنا؟ 18 ہاتھ دا، یعنی اندازہ کرو یہ ہاتھ ہے 18 ہاتھ، اتنا یعنی اوندا چوڑا سینہ ہو سی، اتنا چوڑا اوندا وجود ہو سی۔ اور میرے آقا نے فرمایا وہ ہک اکھ کولو کانا ہو سی، اندے متھے دے اتے واضح الفاظ دے اندر کاف فا را یا فے تے رے جی میں ایسا پڑھ دے ہیں، یعنی کافر اندے متھے دے اتے لکھیا ہویا ہو سی، جڑا کہ ہر ایمان والا ان کو پڑھ سکسی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے استفسار کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید وضاحت فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی قوت نے سن، اتنی طاقت نے سن کہ 40 یوم 40 دیواروں دے اندر، 40 دیہاں دے اندر وہ پوری کائنات تے پوری زمین دی وسعت جڑی ہے اس وسعت کو طے کر گنسی، وہ زمین ساری کچھ گنسی، لوگوں کو اپنا مطیع تے فرما بردار بنا گنسی، لوگ دے پیچھے چلے ہوئے نظر آسن۔ اتنا قوی ہے کل تے بڑا وجود، وہ جڑے گدھے دے اتے سوار ہو سی، جڑی سواری تے سوار ہو سی، وہ دے ایک طرف انہیں جنت بنائی ہوئی ہو سی، دوسری طرف دوزخ بنائی ہوئی ہو سی، جڑے اندے منن والے ہو سن انہاں کو جنت دے اندر داخل کر رہے سی، جنہاں کو جڑے نہ منن والے ہو سن انہاں کو دوزخ دے اندر سٹنے سی۔ میرے آقا نے فرمایا عورتاں جڑیاں ہن زنانیاں ان دے طرف 50% زیادہ کھچیاں ہوئیاں چھکیاں ہوئیاں چلیاں آسن، حالانکہ انہاں کو اگر اپنے مرد بھی منع کرے سن، خامد بھی منع کرے سن، باپ بیٹیاں کو منع کرے سن، بھائی بھیڑاں کو منع کرے سن، انہاں دے منع کرنے دے باوجود بھی ان دے پچھو چلیاں آسن، ان دی تعمیل حکم کریں دے ہوئے او لگے آسن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جی میں معجزاتاً کہ وہ مردہ کو زندہ کریں دے آل تے ولا زندہ کو قبر دے اندر دفن کریں دے آل، ان دے کو لو بھی اختیار ہو سی کہ بندے کو مار بھی سکسی، بندے کو جلا بھی سکسی، زندہ بھی کرنے سی۔ میرے آقا نے فرمایا ان دے کول یہ اختیار بھی ہو سی کہ برستی بیماری جڑی لا علاج ہے ان دا ڈاکٹر حکیمہ کول علاج کوئی نہیں، یہ ہر بیمار کو میں ہاتھ پھرے سی تے شفا یاب ہوئے سی۔ سمجھ آ رہی؟ یہ میرے آقا نے دجال دیا نشانیاں نسائی۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بچے نو دی گرفت کو لو کون لوگ؟ میرے آقا نے فرمایا جڑے ایمان والے ہو سن۔ کیڑے لوگ ہو سن؟ ایمان والے۔ اساں سارے آدھے ہیں، اساں کون ہیں؟
اللہ ہوتے چاہ ایمان والے. ہر بندہ دعوے دار ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایماندار ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں. او بھائی ایمان ہے کیڑی شے؟ شرک جڑا کریں دا کھڑے وہ آدھے میں بھی ایمان والا ہاں، بدعت جڑا کریں دا کھڑے وہ بھی آدھے میں کون ہاں، ایمان والا ہاں. موحد وہ ویسے آدھے میں ایمان والا ہاں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحابہ دے انکار کرن والا وہ بھی آدھے میں کون ہاں، ایمان والا ہاں. ختم نبوت دا جڑا انکار کی تھی کھڑے وہ بھی آدھے میں ایمان والا ہاں. ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا دجال دے فتنے کو کون بچ سکسی؟ جڑا ہو سی ایمان والا. کیسا ایمان والا؟ توجہ کی تھی بیٹھے ہوئے میں نے. یہ نہ سمجھو مجمع تھوڑا ہے، میں وہ گال کرے نہ بیٹھا کہ جڑی اللہ تے اون دے رسول نے فرمائی اور درد دل دے نال. حدیث پاک کی چاندے ایک بدو دیہاتی عربی انتہائی کم علم جٹ جیاں بندہ حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور میرے آقا چونکہ رحیم و کریم شفیقاً محبت کرن والے پیار کرن والے اج دا جڑا مولوی ہے وہ بھی کہتے نال سیدھے منہ ہلا کے راضی نہیں ہے. جی آدن جی حضرت کول مسافہ نہ کرائے جو جراثیم چبڑ دن مسافے دا بھی. میں غلط نہیں آدھا بیٹھا کہ پیر فقیر جڑے نام نہاد ودن تھے ملن ونجو پہلے خلیفیاں کول وت صاحب دعوت کول وت اجازت بھئی اجازت ہو سی تو تاں حضرت کو ملی سی، جے اجازت نہیں ہے تو وت اون ویلے تائیں ہے. میں غلط آدھا بیٹھا ول جھک جھک کے تے جناب والا بڑے ادب و احترام نال بڑی عقیدت نال تسا ویسو تے حضرت جڑے نا ادھا ہاتھ کر کے تے ایویں ملے سن کہ جناب والا چلو یہ برکت تھی گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے بدوی دیہاتی عربی آیا کھڑے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پڑھ بندہ ہاں، بدو بندہ ہاں، دیہات دے رہن والا ہاں، علم میرے کول کوئی نہیں، پتہ شتا میں کو کوئی نہیں لگدا، بس میں کو ہکا گل نسو ڈھیر علمی گل ہی میرے سمجھ دے اندر نہیں آنیاں، ڈھیر جناب والا تواڈی فرمان میں کو سمجھ دے اندر نہیں آندے، ہکا گال میں کو کوئی ایسی نسو مضبوط تے پکی گال ہوئے میں دے اتے عمل کرے سا اور وہ ایسی گال ہوئے جڑی میں کو جنت گھن ونجے. میرے آقا علیہ السلام نے بڑی رافت دے نال تے رحمت دے نال تے پیار دے نال اس بدو کو اپنے قریب کیتے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں ہکی گال یہ ہے پکی گال ہے کہ آمنت باللہ ایمان گھننا اللہ دے اتے اور ایمان گھننا من دے بعد وستقیم ایمان دے اتے پختہ رہنے. ایمان دے اتے کیا رہنے؟ پختہ. پختگی دا پتہ کتوں لگے؟ ایک پاسو صاحب کوئی بندہ لاکھ روپیہ دے وے تے آکھے میاں کوڑی گواہی دے چا اساں تیار تھی ویندے ہیں یا نہ تھی ویندے اللہ تے جا ہیں تھی ویندے ہیں نا تو بات وستقیم تا نہ رہا ایمان دی پختگی تا نہیں رہی. توجہ کرو میرے بزرگوں،
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او دجال جڑا اسی ایک مئی کو آکسی اللہ والی کو آکسی میرے اتے ایمان گھننا او آکسی نہیں میں اپنے اللہ تے ایمان رکھ دیا، ایمان پختہ رکھ دیا، ایمان یقین والا رکھ دیا۔ فرمایا کیڑا اللہ جڑا یحیی و یمیت، زندہ بھی کریں دے تے مار بھی چھڑیں دے، واکے اے طاقت واکسی اے طاقت میرے کول بھی ہے، میں زندہ بھی کریں نا تے مار بھی سکتا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر دے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے دجال ایویں انگلی دا اشارہ کرے سی، انگلی دی نوک دے نال اس خاتون دے اس مائی دے جسم دے دو ٹکڑے کر چھوڑے سی، ادھا ٹکڑا چاہ کے اس پاسے، ادھا وجود چاہ کے اس پاسے، اس سٹ کے ولائی دے اندر بڑی عقل دے نال، فخر دے نال، غرور دے نال ایویں چل سی، انتے بھی سی، ول پیچھا آسی، ول اگے بھی سی، ول پیچھا آسی، آکسی دیکھو لوگو میں یہ کو مار دیتے، اور انہا وجود دو حصیاں دے اندر، دو ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر کے دائیں تے بائیں سٹ دیتے، اور پھر ولا اندے بعد اس وجود کو چاہ کے ایمیں ولا ملے سی، رلے سی تے دوبارہ زندہ کر کھڑے سی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہن ایجے ویلے ایمان متزلزل ہو سی یا نہ ہو سی کہ بندیاں دے سامنے انہیں ماریا بھی ہے، جسم دے دو ٹکڑے بھی کیتے انہاں دے درمیان چلدا پھردا بھی رہے، ولا انہاں کو جوڑ بھی دیتے۔ جب یہ جوڑ کے دوبارہ اس مائی ایمان والی کو یہ اٹھے سی، اکسی ہاں میں تے کو ماریا بھی ہے، میں تے کو زندہ بھی کیتے، ہن لسا میرے تے ایمان گھننا دی یا نہیں گھننا دی، وہ آکھن لگ سی ہن تو میں کو پکا یقین تھی گئے، پختہ یقین تھی گئے کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے، میں تیرے اتے کہہ صورت دے اندر ایمان نہیں گھننا۔ یہ ایک عورت دے ایمان دی مضبوطی، ایمان دی پختگی۔ سادہ ایمان کتھا کھڑے جی بھائی، کتھا گھن کے وجہ تھا ایمان کو۔ میرے لالا جی عالم ہن تے عید دے اتے ایک بندہ انہوں کو ملن آیا، کھجوراں دی ٹوکری چاہی ودائی، ذمہ دار آئی، لالا جی پوچھا میرے سے حال خیر خیریت ہے ماشاءاللہ، رمضان دا مہینہ گزرے، روزے تو رکھے ہو سے وے سارے، وہاں کے ڈٹھی نہ مول شاید میں کو روزے رکھ سکتا، ایک میں روزے نہیں رکھے بیا میں ایمان وجاواں، روزے میں نہیں رکھے۔ اچھا انہاں فرمایا بھئی بڑے قیمتی ساعات ہن، نماز تے ماشاءاللہ پنج گانا پڑھی ہو سیا، وہاں کے ڈٹھی نہ مول صاحب وط میں ایمان وجاواں، ایک میں نماز نہیں پڑھی تے بلا بلا میں ایمان وجاواں نہیں پڑھیا۔ بابا جی آکھیا اللہ حضرت تابوں کو جائی لکھی ماہ رمضان ہا زکاة خیرات صدقات تا دیدہ ریا اسے نا، وہاں کے ڈٹھی وقت مول صاحب اوہ گال کریں دے میں ایمان وجاواں، ایک میں زکاة نہیں دیتی، بیا کیا وجاواں؟ ایمان وجاواں۔ نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، زکاة کوئی نہیں، اجل کہے بچی کھڑی ہے جو ایمان دی، بولو نا بھائی، علامات دے نال پتہ چل دے جو یہ بندہ ایمان والا ہے، ورنہ ایمان تا دل چھو دے، ایمان کتھا ہوں دے؟ دل قلب پتہ کی میں لگے جو یہ ایمان والا ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں دسینیاں کہ یہ صوم دا پابند ہے، صلاۃ دا پابند ہے، زکاة دا پابند ہے، اور اللہ دے احکامات جڑے اوامر ہیں انہاں دا پابند ہے، جڑے نواہی ہیں
یعنی جنہاں منکرات کو بچن دا حکم دیتا گئے یہ ان دا پابند ہے. یہ نشانیاں ہیں جتوں پتہ لگ دے جو یہ بندہ کون ہے؟ ایماندار. کون ہے؟ ایماندار. سارے حالات سارے سامنے جنہاں کو اللہ ایمان دی پختگی دیتی. میں ایک سال عمرے تے گیا، حاجی صاحبان عمرے والے جان دن یہی میں ایک بیگ جیاں ہوں دے. عموماً حاجی صاحبان اپنے پاسپورٹ تے ٹکٹاں تے پیسے جو ساز و سامان ہوں دے اندر پا کے تے اتھے موڑھے نال گیچی تے لڑکائی ودے ہوں دن ہے یا کوئی نہ دے دے میں. عموماً وہ ایک بیگ میرے کول بھی ہاں، میرے نال 16-17 بندے ہیں. انہوں شودیاں دے جڑے ریالات تے پیسے وہ سارے انہوں امانتہ میرے کول رکھیاں ہوئیاں. پاسپورٹ بھی میرے کو رکھے ہوئے. مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ گئے ہیں. بس والے نے ساکو ایک ایسے ہوٹل تے اتارے کہ جڑا ہوٹل مسجد نبوی کو دور آ. میرے کو وہ بطاقہ کاغذ موجود ہے جہدے اتنے ہوٹل لکھیا ہویا ہا. میں پڑھن عربی جاندا ہم میں کہ یار یہ وہ ہوٹل نہیں جڑا سارے نال کمٹمنٹ وعدے چ لکھیا ہوئے. تو ساگو غلط جھاتے لہے نہ پیں اتھا سا نہیں لاہ دے. وہ میرے کو آیا ہوا کہ مل صاحب سے چپ کرو تو جڑے بندے ہیں انہوں کو میں بھائی جہاں بلا پچوا دینا. یہ سارا 50-60 بندہ میری کی چیز لگ سی انہوں پتہ کوئی نہیں تے کو اساں پچا دے دیں. شور نہ کرو. میں جی میں سیٹ تو اٹھا کھڑا ہوں تو لے گی اسے سامان اتریا. انہاں فوراً جلے لوگ ہوٹل ہی چلے گئے سارے واسطے ایک بے مزے کا انتظام کیتا. وہ سب چاہ کے اس ہوٹل تے پہنچا آیا. کمرے شمرے سامان ساتھیاں رکھ گدا. انہوں نے آخیا بھوک لگی ہے کھانا. میں کہ جے بالکل کھوینے ہیں. وہ میں جو خیال کیتا نا تو وہ بیگ میرا نال نہ ہوئے. میں کہ شاید تلے کاؤنٹر تے نہ رہ گیا ہوئے. اتھا ول گیا اتھا کوئی نہیں. مندوب کو فون کیتے یار اتھو تے سارا سامان بھجوائے. وہ مزہ انہاں کے باروں کھڑے اتھا دیکھ گنو مسجد ہی کی ایک سیٹ کٹ ماری بیگ نہ ملے. میرے پیروں تلو زمین نکل گئی. پیچھے اللہ دا قرآن دے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جلے بندہ گھمر گھیر تے اندھیریاں پھنس دے نا پیچھے خالصتاً اللہ یاد آتے. بھئی وہ تو اتنے لکھ ریال ہن اتنے پیسے ہن اتنے پاسپورٹ ہن سفر ہی چھیں کیویں تھی سی. میں مندوب کو فون کیتے یار میرا بیگ ہے تو سامان ہو سکدے وہ جڑی بس والا سا کو لہا کے گئے اون بس وچ وہ بیگ ہووے. اون میں کو دا نمبر دیتا مختصر دسے نہ پیاں. میں اون جو فون کیتا نا ڈرائیور دو میں کہ یار میں کالے رنگ دا بیگ ہے تے میں وہ بندہ ہاں جڑا اٹھی کتے کو آکھے نہیں بھی کیا نہ سا کو بے ہوٹل تے چھوڑ غلط ہوٹل تے چھوڑے دا پائیں. تو بیگ میرا شاید تیری بس دے اندر نہ رہ گیا ہوئے. میرے کو معلوم نہیں ہے لیکن میں بڑا پریشان ہاں. لاڑی مون ہا کوئی پاکستان دے علاقے دی سندھی بولی بولے دا ہا. آکھن لگا حاجی صاحب پریشان نہ تھی وہ میں بس دی صفائی کیتی ہے جڑے ویلے نا تو وہ بیگ میں کو سیٹ دے اتے پیا ہویا ملے. میں کہ یاروں دے اندر تاں اتنے لکھن تے اتنے ریال ان اوہاں کے ان دے اندر لکھے یا ککھے میں ان دی زنجیری کھول کے بھی نہیں ڈٹھا. میں کہ ہوں تو کتے میں ٹیکسی کر کے آنا بیر علی تے ہوں میں اتھاں کچھ دیر رک دیے بس گھنٹہ کھن. وہاں کہ میں اتھوں بھی نکل چکا ہوں میں مکہ جا رہی ہاں. کل سویرے میں مدینہ طیبہ واسطے آساں 1 بجے جڑے ہوٹل تے تو کو لہایا ہمیں اتھاں تو سا میری انتظار کرائے تے میں تھوڑی امانت واپس کرے سا. میں عین ٹائم تے گیا واللہ میرے دوستو وہ بس اجن آئیے میں ان کو اشارہ کیتے وہ میرا بیگ شیشے دے باروں ہاتھ کٹ کے میں لٹکا کے میں کو دکھائے کہ میں گے ہاں قریب آئے روکیے بس میں کو دیتے یہ کو کھولو میں جو کھولیے ہر شے ہوئے موجود ہے. میں ان دے وچوں 200 ریال کٹ کے
تے او کو ڈیون لگا میاں تیرا انعام. وہاں کہ حاجی صاحب میرا انعام یہ ہے کہ میرے لیے ایمان اور سلامتی کی دعا کر چھوڑو. میرے واسطے ایمان دی سلامتی دی دعا کر چھوڑائے. اندازہ فرماؤ ان شخص نے وعدے میں کھول کے بھی نہیں ڈٹھا کیا ہے کیا نہیں ہے. شاید میرا دل للچاوے ہا لیکن نہیں. تو اندازہ فرماؤ کہ کتنی ایمان دی پختگی ہے. اور ایسا لوگ چھوٹی چھوٹی گال دے ہوتے ایمان کو دھکا دے چھوڑے دے. کہے نا اللہ ہوتے جا یارا یہ جو ہن ووٹ آئے کھڑے کہیں بندے کو تسا نہ کیتی ہے ناراض نہ تھی میں سیاسی بندہ نہیں نہ ووٹ منگن آیا. جنرل گال آ گئی یہ میں کرے دا بھی کہ بھی کینڈیڈیٹ کو یا ان دے نمائندے کو نہ کیتی نہیں انکار کیتے نہیں. جو بھی آئے کوئی صحیح بادشاہ کوئی عمل دی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے اصل پہلے کو تارے نال کھڑے ہیں یہ نہیں تے دل دی گال کتا کھڑی ہے دل لچ کھڑی ہے. لاڑی بھی رکھی کھڑے ہیں مسجد بھی آندے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں. ایمان علی گال بولو تو صحیح. میرے دوستوں میرے بزرگوں لوگ آندن شکوا کریں مولانا صاحب دعا کرویں ہیں دعا قبول نہیں تھی گی. آپ منگتے ہیں بچے منگتے ہیں جو دعا منگتے ہیں قبول نہیں تھی دی اللہ قبول نہیں کرے گا. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وقت آسی زمانہ آسی لوگوں سن نمازوں بھی پڑھ سن روزے بھی پڑھ سن روزے بھی رکھ سن حج بھی ادا کرے سن زکوٰۃ بھی دے سن صدقات بھی دے سن خیرات بھی دے سن لیکن ایمان دل دے اندر پختہ نہ ہو سی یقین رب دی ذات تے پختہ نہ ہو سی اللہ دی ذات دے نال ایمان پختہ نہ ہو سی کھامن حلال دا نہ ہو سی پیمن حلال دا نہ ہو سی سود دی ملاوٹوں دے اندر ہو سی بید مال دی ملاوٹوں دے اندر ہو سی بید ساز و سامان دی ملاوٹوں دے اندر ہو سی ہائے وائے کر کے پراگندہ حال چہرہ رومن والا بنا کے آسمان وال نگاہ کر کے اللہ دے حضور یا رب یا رب یا رب کرے سن. اللہ فرمیسی میں کیویں تجھے دعا کو قبول کراں تو کھامن حلال دا نہیں پیمن حلال دا نہیں پاون حلال دا نہیں رزق حلال دا نہیں میرے کیویں منہ کر کے تس دعا منگ دے میں اللہ تجھے دعا کو کیویں قبول کراں. کچھ سمجھ شریف گال آ رہی جی بھائی چپ تھی گئے چپ تھی گئے ہر بندہ اپنے غریبان جھانکے. اساں لوگ تے چونکہ رب دی ذات تے ایمان و یقین پختہ نہیں. سر ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ والد تے والدہ سکھ ہیں ماں باپ کیا ہیں سکھ ہیں مسلمان ہوئے اللہ دے قرآن دی تفسیر لکھی ہے. حضرت فرمیدن میری اماں میں کو آندھی آئی اوے مانگیا موسلا ہو گیا ہے موسلا ہو گیا ہے تے جتی چاہ کے میرے سر تے مارے ہاں میں سر جھکا باندھا ہم بھی اماں ہور جتنیاں مارنیاں نے مار لے جتنیاں مارنیاں نہیں مار گھن میں تیرے نزدیک مانگا ہوں گا لیکن میرا نام احمد علی ہے میں حضور دا غلام بن چکا. حضرت دی خدمت دے اندر ایک مرید آیا
مالٹے کی دی ودا آخر نے حضرت میرے باغ دے مالٹے ہن قبول فرماؤ. اللہ والے نے فرمایا میاں میرے کھاون دے لا دے نہیں، اس واسطے اپنے مالٹے واپس کر. مرید آکھن لگا حضور میرے اپنے باغ دے نے، آپ ہی میں توڑ کے لے آیا، تھوڑی محبت دی خاطر لے کے آیا، کوئی بازار دے یا منڈی دے نہیں ہیں کہ میں آکھاں بھئی کوئی چوری چکاری دے ہون گے یا کسی نے غیر دے توڑ کے ملا دیتے ہون گے. میرا ذاتی اپنا باغ ہے، ذاتی پانی لگتا ہے، آپ پالیا ہویا ہے باغ، اسے دے وچوں توڑ کے تواڈے واسطے تحفہ لے آیا. حضرت فرمایا میں جو تے کو آدھا پیاں میرے کھاون دے لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں، اے تو اپنے مالٹے لے جا. بار بار پوچھیا، فرمایا میں کو انہاں دی مشک تے انہاں دی بو تے انہاں دی ہوا ایسی آندی ہے جے دے اندر حرام دی کوئی چیز ملی ہوئی ہوئے. روندا ہویا واپس چا گیا، ون کے اپنے نوکر تے مالی کو آکھیس یار نس تے صحیح کیڑی شے دی مکسنگ ہوئی ہے جو میرے شیخ نے میرے پیر نے میرے مالٹے قبول نہیں کیتے. سچی گال میں کو دسا، کیا کر سچی گال نسا. ایمان والے لوگ ہوندے ہیں پختہ ایمان والے. ایک اللہ والے دے متعلق لکھے نے مالک آئے اناراں دا باغ آئی، ان کو آکھیس تروڑ کے ایک انار دا شربت گھننا. توجہ کرائے وہ ایک بوٹے تو انار تروڑ آئے، کٹ کے نپیڑ کے رس دا گلاس دیتس. مالک پیتے، مالک پیون واسطے ایویں ایک گھٹ بھرے، ایک گھٹ بھرے. آدھے ہوئی ظالماں اتنا کھٹا تے کو 5 سال ہو گئے اس باغ دی خدمت کریں دے ہوئے تے کو اجن تائیں کھٹے یا میٹھے بوٹے دا پتہ کوئی نہیں. ایک کھٹا انار میرے واسطے لائے کہ آئیں. عرض کی تے حضور تو سمیں کو بطور چوکیدار پہرے دار این باغ دا مالی رکھے، میں کو کھاون دی اجازت نہ دیتی. 5 سال ہو گئے اج تک میں تواڈے کہے بوٹے دا کوئی ہک دانا تروڑ کے بھی نہیں ڈٹھا کہ یہ کیسا ہے. 5 سال دے عرصے دے اندر یہ ایمان، یہ کیا ہے ایمان. تو اس مرید نے جب اپنے نوکر ویلی کو آکھے میاں کو گل دس، میرے حضرت نے میرے مالٹے قبول نہیں کیتے، ہوں یاد دوتے یاداشت دوتے زور دے دے ہوئے آکھیا ہاں میرے مالک میں کو ایویں یاد کو دے فلاں بہار سارا باغ کمانا تھیا کھڑا ہائی، کمانا تھیا کھڑا ہائی، اپنی نہر دیواری ہائی کوئی نہ، پانی کوئی نہ ہا. میں چوری رات دے ٹائم فلانے دا پانی تروڑ کے تے این باغ کو لایا ہے. وہ چوری دا پانی لگیا ہویا، اللہ نے صاحب کشف وزور کو وہ کشف دے ذریعے دسا دیتا کہ این دے اندر حرام پانی دی مکسنگ ہے. حرام پانی دی کیا ہے مکسنگ ہے، ملاوٹ ہے. وہ وڈا دجال تا جنن آسی تے پیا آسی. سارے وچوں ہر بندے دا نفس جڑا ہے ان دے اندر اپنا اپنا دجال پیدا تھیا کھڑے. من چاہی زندگی گزرے دے ہیں، جو من نہیں چاہے وہ منے دے ہیں، جو من نہیں نہ آوے وہ نہیں منے دے. تاویلاں گھڑ گھڑ کے پیش کریں دے ہیں. کہنا جمعے دے اتے بھی میں آکھے کہ اللہ دا قرآن آدھا کھڑے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے لوگو افتؤمنون ببعض الکتاب، میری این کتاب دے بعض حصیاں دے اتے ایمان گھننا دے وے،
وتکفرون ببعض اتے بعض حصے او ہن جنہاں دا انکار کر دینے وے جنہاں کو نہیں من دے اپنی مرضی شروع کر لینے وے فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم اور لوگوں کیا جزا ہونی چاہیے کیا سزا ہونی چاہیے تو اس عمل دے ہوتے من یفعل ذلک منکم فی الحیات الدنیا جو دنیاوی حیاتی دے اندر دنیاوی زندگی دے اندر اے فیل کریں دے وے اے کم کریں دے وے جتوں دلہ دے من گن دے وے جتوں دلہ دے انکار کر چھوڑے دے وے فتح والے وہ میری گالی تے نراز سے نہیں ویسے نے بیٹھے اے بال آدن بال شدے پاکیزہ انہوں کو کیا پتا یہ جلے بڑھڑے بڑھڑے تے پکے تساں ملک بیٹھے ہوئے نا آج تو پتہ نہیں ملک تنویر کی میں آج کاری صاحب کو مرچاں کھوا کے گھین آئے جو سخت تقریر بیٹھا کریں دے او کیا گالی بیٹھا کوئی نا یہ قرآن ہے اللہ دا فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اللہ نے فرمایا قیامت تجرن پہ یاسی میں کچھ نشانیاں اس گھڑی دیاں ساعہ اس گھڑی دیاں اس ویلے دیاں اس وقت دیاں وہ نشانیاں میں بیان کر چھوڑی ہیں فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ قرآن ہے اللہ دا یا کوئی نہ یہ بھائی اسا مولوی کو زیادہ بیان نہ کریں دے لوگوں کو نسے دے نے بمیٹھی میٹھی گال کی تھی پیاری پیاری گال کی تھی شان دی گال کی تھی تے جناب والا آخر یہ جرے محضرات ہیں قرآن دے اندر حدیث پاک دے اندر یہ بھی دسنے چاہیے دیں یا نہیں دسنے چاہیے اللہ ہوتے چاہ دسنے چاہیے دیں نا کہ تک ساکو پتا چلے کچھ ایسا جھنجھوڑ گھنو اپنے آپ کو کچھ روگ گھنو اپنے آپ کو لیکن نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے آمی ایمان دے بارے دے اندر یہ ایمان ودھدا بھی ہے تے ایمان گھٹدا بھی ہے لیکن اللہ دی قسم ہے قیمت اس ایمان دی اتنی ہے توجہ کرائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگ اپنی بدعمالی دی وجہ کر کے جہنم دے اندر چلے ہوئے سن وقت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے سان شفاعت کرے سان اللہ دے حضور سان اللہ دے کول شفاعت کرے دے ہوئے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلے اللہ پاک راضی تھی پوسن اللہ پاک فرمے سن سل تعطا وشفا تشفا اے میرے محمد کریم سوال کرو میں سوال کرو میرے کول میں تھوڑا سوال پورا کرے سا وشفا تشفا جنی شفاعت کرے سو میں محمد تیری اس شفاعت کو قبول کرے سا حضور علیہ السلام فرمی دن ول میں محمد کریم جہنم دے نزدیک ویسا اللہ کو آکسا میرے امتیل انہاں کو نکال باہر کرو اللہ پاک اپنی قدرت والے ہاتھوں دے نال ایویں ہک بک بھر کے جہنم چو جنت دے اندر بھیج چھوڑے سن کیڑی شے نال ہک بک تو سے بک سے دے دے نا ایڈوائیں ہاتھاں دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت مزید تساں فرمائے چاہ مزید تساں کھائے چاہ میرے آقا نے فرمایا چلو ابو بکر میں دوسری واری آکساں وقت اللہ پاک بھی اب بک بھر کے تے وقت جہنمی چوکڑ کے جنت سوچا لے سن حضرت ابو بکر صدیق عرض کریں میں وقت عرض کی تے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت تساں عرض کرائے حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو میں وقت بھی عرض کرے سا وقت اللہ پاک
بیا بک بھر کے تریجھا جہنمی جو باہر کرے سن حضرت ابو بکر نرم دلان اکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت سارز کرائے نال حضرت امیر عمر کھڑن تھے وہ اکسل ابو بکر کیا پیا آدھے بس کر ابو بکر فرمایا ایتے حضور نے آکھے تے اللہ ترائے بک بھرے سی حضرت عمر نے عرض کی تھی ابو بکر وہ کوئی تیڑا میڑا بک تا نہ ہو سی وہ اللہ دا بک ہو سی کہ دا بک ہو سی اللہ دا فرمایا تے کو پتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے فرمایا نہیں آسمان فرمایا آسمانہ کو لوئی بڑا ہے زمین کو لوئی بڑا ہے پہاڑا جبال فرمایا پہاڑا جبال کو لوئی بڑا ہے ساری کائنات دی وسعت اودے اگو کم پو دیئے فرمایا بات اوندا بک جڑا ہے وہ کتنا بڑا ہو سی توجہ ہے نا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا وقت بھی جڑے لوگ جہنم وچ رہ ویسن اللہ پاک انہاں دی صفائی کریں دا رہ ویسی حتیٰ کہ ایک رائی دے دانے دے برابر کس دے دانے رائی دا دانا سمجھ دے ہی کون دی باجری بھلا بھئی ہی کون دی وہ سامک جائیں جی سرمی دا دانا بھی اجن کچھ میں محسوس سی دے ایک بھئی سامک ہو دی ہے وہ ایمیں جیویں کوئی دکھ یا لیک ہوئے نا ایک رینڈے وہ پتہ لگ دے تے دکھ یا لیک جائیں یہ چھوٹے ہوندے آسے دے دے آسے مائیاں کڑھیں جے بیٹھے ہوندے ہیں وہ لیک جائیں ایویں سفید دی حد محسوس تھی دی ہے یہ جڑی رائی ہوندی ہے نا ان دا دانا بھی اتنا ہوندے میرے آقا نے فرمایا جائیں بندے دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان کھڑا ہو سی اللہ پاک او کو بھی جہنمی چو کڑھ کے جنت گئے سمجھ آ رہی کتنی رحمت لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں مگدے نہ آئے اندھے دربار دے اتے نہ آدھے اندھے کول حاضری نہ دیندے وہ کہنے کیا خوب آکھے کہ تیرے کرم سے آئے کریم کون سی شے ملی نہیں یہ تیرے کرم سے آئے کریم کون سی شے ملی نہیں ہاں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں یہ جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اللہ دی قسم میرے دوستوں میرے بزرگوں مجھے کول مانگ کے تے دیکھو مجھے بوہے تے آ کے تے دیکھو نقل تو سب بناؤ چاہ اصل میرا اللہ آپ بنا چھوڑے سی اساں تے وہ نقل بناون واسطے تیار نہیں ہوندے وہ منہ بناون واسطے تیار نہیں ہوندے خدا دی قسم میں اللہ دے گھر بیت اللہ دے سامنے دے دروازے تے بیٹھ کے اللہ دے حضور عرض کیتے می کہ اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے یار یہ گھر کس لیے آئے اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے یار یہ گھر کس لیے آئے اللہ تو مقدر کھول لے اللہ تو موتی عطا کرن والا ہے اس دعا کرن والے ہیں گندے آئے مندے آئے جیسے بھی آئے تیرے بندے آئے خور ہیں بدکار ہیں
ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہے، خلق راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں آج در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ کچھ خیال آندے؟ جی بھائی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں شروع کیتا ہمیں کہ میرے آقا نے قیامت دیاں نشانیاں وچوں کچھ کبرا نشانیاں، کچھ صغرا نشانیاں، کبرا وچوں ہکا پہلی دسنا پیا ہم بڑی نشانی وچوں دجال دا ظہور ہو سی، ٹھیک ہے نا؟ تو وقت بہت سارا گزر گئے، کہیں زندگی رہی۔ ولا المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد اولاد صالح نصیب فرما، یا اللہ حاضرین مجلس دیاں تمام جائز دعاواں قبول فرما، یا اللہ حاضرین محفل دے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جیرے دوست اتنی دیر گئے تیرا قرآن تیرے حبیب دا فرمان سنن واسطے بیٹھے رہنے دے بہن کو ذریعہ نجات بنا، یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کیتے ان کو اپنی درگاہ قبول فرما، عزیزم فاروق نے جو نعت خوانی کی تھی اپنی درگاہ قبول فرما، یا اللہ اہل علاقہ تے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما، اس مسجد کو آباد و شاد فرما، یا اللہ اہل حق دا بول بالا فرما، اہل حق دا بول بالا فرما، کفر دا منہ کالا فرما، سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویل کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔